الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد زل وغوى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة زلالة وكل زلالة في النار
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اولاد اللہ رب العزت کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ نعمت کی قدر اسی کو ہوتی ہے جس کے پاس وہ نعمت نہیں ہوتی. یہ تو اس بندے کو پتہ ہے جس کے پاس اولاد نہیں ہے کہ یہ اولاد اللہ رب العزت کی کتنی بڑی نعمت ہے. اور قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ یہ جو اولاد ہے یہ دنیا کی زندگی کی زینت ہے. اور دیکھیں اس زینت کا انبیاء بھی اللہ سے سوال کرتے رہے، ربی ہب لی من الصالحین، کہ اللہ نیک صالح اولاد عطا فرما. انبیاء بھی اللہ سے نیک اولاد کا سوال کرتے رہے. اور یہ جو اولاد ہے یہ انسان کا بڑا قیمتی سرمایہ ہے. صرف مال کو دولت نہ سمجھو، یہ اولاد بھی تمہارے لیے بہت بڑی دولت ہے. اس اولاد کے لیے بھی کچھ کریں، اس اولاد کی بھی فکر کریں، اپنی اولاد پہ بھی کوئی توجہ دیں، ان کو بھی کوئی وقت دیں. اپنے بچوں کی تربیت کا بھی کبھی سوچا کریں کہ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے اللہ نے مجھے بیٹا دیے ہے، اللہ نے مجھے بیٹی دی ہے. اب اس نعمت سے میں فائدہ اٹھاؤں، اس نعمت کے ذریعے میں اپنی دنیا بھی بہتر کر لوں اور اس نعمت کے ذریعے میں اپنی آخرت کو بھی سنوار لوں. دنیا اور آخرت ہماری تب ہی بہتر ہوگی، تب ہی سکون والی بنے گی کہ جب ہم اپنی اولاد کی تربیت صحیح طرح کریں گے. بنیادی چیزیں ایک یاد رکھیں کہ ہم میں سے کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بچوں کے ساتھ ہنسنا پسند نہیں کرتے، مذاق پسند نہیں کرتے. بچے کھیل رہے ہوں، شرارتیں کر رہے ہوں تو غصہ آتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے، آپ علیہ السلام کی سیرت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ بڑا پیار کیا کرتے، بچوں کے ساتھ بڑی محبت کیا کرتے.
نبی پاک علیہ السلام ان کو سلام بولا کرتے، کان یزور الانصار ویسلم علی صبیانہم ویمسح رؤوسہم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا جب انصار کو ملنے جاتے نا تو نبی پاک علیہ السلام ان کے بچوں کو جا کے سلام بھی کہتے، وَيَمْسَحُ رُؤُوسَهُمْ، اور پیار سے، شفقت سے، لاڈ سے میرے محبوب ان کے سروں پہ ہاتھ بھی رکھا کرتے ہیں۔ بچوں کے ساتھ پیار کرنا، لاڈ کرنا، یہ میرے محبوب کی سنت ہے، میرے محبوب کی سیرت ہے۔ کان ارحم الناس بالصبیان والعیال۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام سب لوگوں سے بڑھ کے، سب سے بڑھ کے نبی پاک علیہ السلام بچوں کے ساتھ اور اپنی گھر والیوں کے ساتھ پیار کیا کرتے تھے۔ بچوں کے ساتھ آپ علیہ السلام کا جو لاڈ ہے، محبت ہے، پیار ہے، وہ انوکھا ہی ہوا کرتا تھا۔ تو نبی پاک علیہ السلام بچوں کے ساتھ محبت کیا کرتے ہیں۔ ایک تو یہ بنیادی چیز یاد رکھیں، مسجد میں آ گیا ہے بچہ تو بھائی اس کو ڈانٹ کے نکال نہیں دینا کہ اگلی دفعہ وہ آئے ہی نہ۔ یہ ہمارے مستقبل کے نمازی ہیں۔ اگر آج بچوں کو ڈانٹا جائے گا، مسجد سے نکالا جائے گا، بچوں کا کام شرارتیں کرنا ہے، کریں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آہستہ آہستہ سمجھ ہی جائیں گے۔ یہ ہمارے مستقبل کے نمازی ہیں، مستقبل میں ہماری مساجد کو آباد کرنے والے ہیں۔ اگر آج ان کو مسجد سے نکال دیا جائے گا، آج ان کو ڈانٹا جائے گا، جھڑکا جائے گا، مارا جائے گا، بلکہ میں ایک بھائی کو ترجمہ پڑھاتا ہوں تو مجھے بتا رہے تھے کہ ہماری مسجد کے اندر وہ میرے بچے چلے گئے، وہ ٹوٹیوں پہ بیٹھ کے وضو کر رہے تھے اور باتیں کر رہے تھے، اور پیچھے سے ایک بندہ آیا، اس نے بچوں کو پکڑا ہے اور مسجد سے باہر ہی نکال دیے۔ تمہارا کیا کام ہے ادھر، چلو نکلو باہر۔ تو بھائی بچوں کے ساتھ پیار سے پیش آئیں، شفقت سے پیش آئیں۔ جیسے رفع الیدین میرے محبوب کی سنت ہے، پاؤں کے ساتھ پاؤں ملانا میرے محبوب کی سنت ہے، اونچی آمین کہنا میرے محبوب کی سنت ہے، مسواک میرے محبوب کی سنت ہے، اخلاق اچھا ہونا میرے محبوب کی سنت ہے، اسی طرح بچوں کے ساتھ محبت کرنا یہ بھی میرے محبوب کی سنت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نا ایک صحابی آئے، نبی پاک علیہ السلام نے ایک بچے کو بوسہ دیا تو ایک صحابی بولے، عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول جی آپ بچوں کو بوسہ دیتے ہیں اور میرے تو 10 بچے ہیں، میرے 10 بچے ہیں اور آج تک میں نے کبھی کسی کو بوسہ نہیں دیا، کبھی کسی سے لاڈ نہیں کیا، پیار نہیں کیا، کبھی کسی کا منہ نہیں چوما۔ میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں پھر سن لو، اور جو لوگوں پہ رحم نہیں کرتا، جو بچوں پہ رحم نہیں کرتا، میرے محبوب فرماتے ہیں اس پہ بھی میرا رب رحم نہیں کرتا۔ اور ایک دوسری جگہ صحیح بخاری کے اندر ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول جی ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بچوں کو بوسہ دیتے ہیں، ما نقبلہم، اور ہم نے تو کبھی بھی بچوں کو بوسہ نہیں دیا۔ میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں پھر میں کیا کر سکتا ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں؟ اگر اللہ نے آپ کے دل سے محبت کو نکال دیے ہے، رحمت کو نکال دیے ہے، شفقت کو نکال دیے ہے، تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں؟ نبی پاک علیہ السلام کی سیرت یہ ہے بچوں کے ساتھ پیار کرو، محبت کرو۔ اور ان کی تربیت کے حوالے سے مختصر میں آپ کے سامنے 4 باتیں رکھتا ہوں۔
سب سے پہلی بات بچوں کی تربیت کے حوالے سے کہ بچوں کو واعظ و نصیحت کرتے رہا کریں. بچوں کو گاہے بگاہے نا واعظ و نصیحت کرتے رہا کریں، ان کو سمجھاتے رہا کریں. بیٹا یہ کام ایسے ہے، یہ کام ایسے ہے، ایسے نہیں کرنا، ایسے نہیں کرنا. ان کو سمجھاتے رہیں، ان کو واعظ کرتے رہیں. حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی ہیں. یا بنی لا تشرک باللہ، میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا. کیا ہم نے بھی کبھی نصیحت کی ہے؟ کیا ہم نے بھی اپنے بچوں کو کبھی بٹھا کے ان کو سمجھایا ہے لا تشرک باللہ، او بیٹا کبھی بھی اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، یہ جو کچھ ہمیں ملا ہے اللہ کی عطا ہے. بیٹا یہ سارے کمال اللہ کے ہیں، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. میں معذرت کے ساتھ عرض کروں گا، ہم نے کیا بچوں کی تربیت کی ہے کہ میں کما رہا ہوں تو تم کھا رہے ہو، میں لا رہا ہوں تو تم کھا رہے ہو. کیا ہم نے اپنے بچوں کی تربیت یہ کی ہے؟ اور نہیں محترم بھائیو، یہ کبھی بھی نہ کہنا کہ میں لا رہا ہوں، میں کما رہا ہوں، میں محنت کر رہا ہوں، میں ایسے کر رہا ہوں، میں ویسے کر رہا ہوں. نہیں، یہی کہنا ہے بیٹا یہ جو میں لا رہا ہوں میرا کوئی کمال نہیں ہے، میں کچھ بھی نہیں ہوں، یہ ہمیں ہمارا اللہ ہی کھلا رہا ہے. یہ تربیت کرو لا تشرک باللہ. اور میرے بیٹے کبھی بھی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا. آگے اور بھی نصیحتیں کی ہیں. اقیم الصلاۃ، بیٹے نماز کو قائم کرو، پکے نمازی بن جاؤ. آگے اور نصیحتیں کرتے جا رہے ہیں. اب بیٹا تمہارے سامنے اگر کوئی برا کام ہو رہا ہو، گناہ ہو رہا ہو، بیٹا تم نے روکنا ہے، منع کرنا ہے. وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، تم نے نیکی کا لوگوں کو حکم دینا ہے. اور بیٹا ایک چیز یہ بھی یاد رکھو کہ تم جدھر بھی چلے جاؤ، جہاں بھی چلے جاؤ، دنیا کے جس مرضی کونے پہ چلے جاؤ، اب بیٹا تم اللہ سے نہیں چھپ سکتے ہو. ان اللہ لطیف خبیر، اللہ بڑا خبر رکھنے والا ہے، اللہ بڑا باریک بین ہے، بڑی خبر رکھنے والا، ہر چیز کی خبر رکھنے والا. بیٹا تم لوگوں سے چھپ سکتے ہو، اللہ سے نہیں چھپ سکتے ہو. یہ نصیحتیں لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو کرتے جا رہے ہیں. لا تمشی فی الارض مرحا، بیٹا تکبر کی چال زمین پہ نہ چلنا. آج جائیں آپ بھی گھر، جمعہ پڑھ کے جائیں اور اپنے بچوں کو بٹھائیں اور سورۃ لقمان کھولیں ترجمے کے ساتھ اور اس کو پڑھتے جائیں، اپنے بچوں کو نصیحتیں کرتے جائیں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چھوٹے بچے نبی پاک علیہ السلام کے پیچھے بیٹھے ہوئے سواری پہ، اور میرے محبوب علیہ السلام نے ان کو بھی کیسی نصیحتیں کی ہیں، کیسی میرے محبوب علیہ السلام نے پیاری پیاری نصیحتیں کی ہیں ان کو بھی. آقا فرماتے ہیں احفظ اللہ یحفظک، اے عبداللہ اللہ کو یاد رکھا کر، ہمیشہ اللہ کو یاد رکھا کر. یحفظک، اگر تو اللہ کو یاد رکھے گا اللہ بھی تجھے یاد رکھے گا. اگر تو اللہ کو یاد رکھے گا، جب تو مصیبت کے اندر ہوگا، پریشانی کے اندر ہوگا، تنگیوں کے اندر ہوگا، آزمائشوں کے اندر ہوگا، تو اللہ کو اپنے سامنے پائے گا. اللہ تجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا، اللہ تجھے اکیلا نہیں چھوڑے گا. اب بیٹا ہر حال میں اللہ کو یاد رکھنا ہے. اور ہماری حالت کیا ہے؟ خوشی آئی ہے اللہ کو بھول گئے، تنگیوں کے اندر، مصیبتوں کے اندر، آزمائشوں کے اندر ہم اللہ کو یاد کرتے ہی رہتے ہیں. بیٹھے ہیں پھر بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، کھڑے ہیں پھر اللہ کا نام لیتے ہیں، لیٹے ہیں اللہ کو یاد کر رہے ہیں. فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ.
پریشانیاں دور ہو گئی، تنگیاں دور ہو گئی، مصیبتیں چلی گئیں، خوشی کا وقت آ گیا، اب اللہ ہی بھول جاتا ہے۔ جس نے تمہیں خوشی دی، خوشی دینے والے کو ہی بھول گئے ہو۔ فرمایا احفظ اللہ یحفظک، عبداللہ میرے بیٹے یہ نصیحت یاد رکھ، اللہ کو ہر حال میں تم نے یاد رکھنا ہے کہ جب تم تنگیوں میں ہوگے اللہ تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گا، اور جب بھی تم نے مانگنا ہے، جب بھی تم نے سوال کرنا ہے، اب بیٹا تم نے اللہ سے سوال کرنا، لوگوں کے سامنے اپنا ہاتھ نہیں پھیلانا، اللہ سے مانگنا ہے، اللہ سے مانگو، خوب مانگو، اللہ ہی دیتا ہے اور اللہ ہی دینے والا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں دیتا ہو بیٹا۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، جب بھی کوئی چیز مانگنی ہے، جب بھی کوئی سوال کرنا ہے، تم نے اپنے اللہ سے کرنا ہے۔ لوگوں سے مانگو گے دیں گے، وہ بھی ذلیل کر کے، کہے گا ساتھ سیلفی بناؤ، پہلے فیس بک پہ تو لگاؤں نا، میں نے آپ کے ساتھ تعاون کی ہے، آپ کی مدد کی ہے، آپ کے کام آ گیا ہوں، سب سے پہلے سیلفی بنائی جائے گی، تصویریں بنائی جائیں گی، فیس بک پہ لگائی جائیں گی۔ لوگ دیتے ہیں، لوگوں کے دینے کا انداز یہ ہوتا ہے، دے دیں گے پھر بھی ذلت ہے، نہ دیں گے پھر بھی ذلت ہے۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، لیکن اللہ سے مانگو گے نا، اللہ دے دے گا تو اس کی رحمت ہے، اس کی عطا ہے، اس کی مہربانی ہے، اللہ کی رحمت ہے، برکت ہے۔ لیکن اللہ نہ دے تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، میرے بیٹے جب بھی مشکل کے اندر پھنس جاؤ نا، مصیبت آ جائے، تنگی آ جائے، تو تم نے کیا کرنا ہے؟ مدد کس سے مانگنی ہے؟ اللہ سے مانگنی ہے بیٹے، کسی اور سے مدد نہیں مانگنی، ہمیشہ مدد مانگنی ہے تم نے اللہ سے مانگنی ہے۔ یہ کس کو سمجھایا جا رہا ہے؟ بچوں کو۔ کہ ہم نے بھی کبھی ایسی نصیحتیں اپنے بچوں کو کی ہیں؟ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ۔ بیٹے یاد رکھو، اگر سارے لوگ، ساری امت، ساری کائنات جمع ہو جائیں، تجھے نفع دینا چاہیں، تیرا فائدہ کرنا چاہیں، اور وہ فائدہ، وہ نفع اللہ نے تیرے مقدر میں نہیں لکھا، یہ ساری کائنات مل کے بھی وہ تجھے نفع نہیں دے سکتی جو نفع اللہ نے تیرے مقدر میں لکھا ہی نہیں ہے۔ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ لَمْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا قَدْ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ۔ اور یاد رکھو، سارے لوگ مل جائیں، ساری کائنات مل جائیں، یہ تجھے نقصان پہنچانا چاہے، تیرا نقصان کرنا چاہے، یہ سارے مل کے بھی تیرا وہ نقصان نہیں کر سکتے جو نقصان اللہ نے تیرے مقدر میں نہیں لکھا۔ میرے محبوب علیہ السلام بچوں کو واعظ کیا کرتے، نصیحت کیا کرتے۔ اور دوسرا کام تربیت اولاد کے حوالے سے کہ بچوں کے لیے گاہے بگاہے نا دعا بھی کرتے رہیں۔ ایک تو ان کو سمجھاتے بھی رہنا ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ سے ان کے لیے دعا بھی کرتے رہنا ہے۔ دیکھیں نا ابراہیم علیہ السلام کیا دعا کر رہے ہیں؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے، اور میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ اپنے بچوں کو بھی دعاؤں میں خصوصی یاد رکھا کرو، اپنے بچوں کے لیے بھی دعا کیا کرو کہ اللہ اس کو نمازی بنا دے، اس کو دین کی سمجھ عطا فرما۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے میرے محبوب علیہ السلام نے دعا کی، اللہ اس کو قرآن کی سمجھ عطا فرما، اللہ اس کو قرآن کا حافظ بنا دے، اس کو عالم بنا دے۔ اور 14 سال کے بچے تھے، بڑے بڑے صحابہ کرام سے جو مسئلہ حل نہیں تھا ہوا کرتا، وہ چھوٹے بچے 14 سال کے عبداللہ ابن عباس وہ مسئلہ حل کیا کرتے تھے۔ دعا کیا کرو اپنے بچوں کے لیے۔ اور تیسرا کام
گھر میں بچوں کے لیے نا اپنے آپ کو نمونہ بنائیں، کوئی عملی کردار ان کے سامنے پیش کریں، واعظ نصیحت بھی کرتے رہیں، دوسرا کام ان کے لیے دعا بھی کرتے رہیں، اور تیسرا کام بھائی اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ میری اولاد دیندار بن جائے، میری اولاد میری فرما بردار بن جائے، میری اولاد میری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، میری اولاد میری دنیا بہتر بنانے والی بن جائے، میری آخرت سنوارنے والی بن جائے، میری اولاد ٹھیک ہو جائے، تو محترم بھائیو سب سے پہلا کام یہ کرو تم خود ٹھیک ہو جاؤ، تم خود پکے نمازی بن جاؤ۔ اگر چاہتے ہو میری اولاد پکی نمازی ہو نا، تم خود پکے نمازی بن جاؤ، آپ کو دیکھ کے آپ کی اولاد بھی پکی نمازی بن جائے گی۔ آپ 5 وقت نماز پڑھو پابندی کے ساتھ، کھولو صبح اٹھتے ہو کھولو قرآن مجید کی تلاوت کرو، آپ کو دیکھ کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی اٹھ کے تلاوت کیا کریں گے۔ آپ اٹھو صبح کے اذکار پڑھو، ہاں شام ہوئی ہے شام کے اذکار پڑھو، آپ کے اخلاق کو دیکھ کے، آپ کے کردار کو دیکھ کے، آپ کے انعامات کو دیکھ کے، آپ کا یہ دین دیکھ کے آپ کی اولاد بھی دین والی بن جائے گی۔ بچے ہیں نا، آپ کی اداؤں کو، آپ کے اعمال کو وہ کاپی کرتے ہیں، جو جو آپ کریں گے آپ کے بچے بھی وہی کریں گے۔ جو بچے دیکھتے ہیں یہ میرا والد کیا کر رہا ہے، میری والدہ کیا کر رہی ہے، یہ میرے بڑے کیا کر رہے ہیں، میرا بھائی کیا کر رہا ہے، یہ میری بہن کیا کر رہی ہے، جو اس نے دیکھنا ہے کہ میرے بڑے کیا کر رہے ہیں، بچے بھی وہی کرتے ہیں۔ آپ اپنے آپ کو ٹھیک کر لو، بس آپ اپنے آپ کو دیندار بنا لو، آپ کی اولاد آپ کو دیکھ کے خود بخود ہی دین والی بن جائے گی۔ آپ اپنے آپ کو ٹھیک کرو، اپنے آپ کو نمازی بناؤ، اپنا اخلاق صحیح کر لو، اپنے اعمال صحیح کر لو۔ دیکھو نا میرے محبوب علیہ السلام کے ساتھ نا ایک دفعہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں، راستے کے اندر نا ایک کھجور پڑی ہوئی ہے، کھجور اٹھائی ہے اور منہ میں ڈال لی، کھانا شروع کر دی۔ نبی پاک علیہ السلام نے منہ میں انگلی داخل کی ہے، کھجور کو باہر نکال دیا۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں آل محمد کے لیے صدقہ حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ کچھ صحابہ کرام نہ بولے، عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول جی بچے ہی تھا نا، پھر کیا ہو گیا ہے؟ اللہ کے رسول جی بچے ہی تھا، اس نے کھجور صدقے کی کھا لی ہے، تو پھر کیا ہو گیا ہے؟ آپ اس کو کھانے دیتے، رہنے دیتے، بچے ہی تھا۔ محترم بھائیو آج ہم بھی تو کہتے ہیں نا بچے ہی ہے، ہم بھی کہتے ہیں نا بچے ہی ہے، لیکن میرے محبوب علیہ السلام نے فوراً تربیت کی ہے، فرمایا یہ نہیں کہنا بچہ ہے۔ اگر غلط کام کرتا ہے، کوئی گناہ کرتا ہے، کوئی نافرمانی کرتا ہے، غلط حرکت کرتا ہے، روکو اس کو، ٹوکو۔ یہ کبھی بھی نہ کہو بچہ ہے، ابھی بچہ ہے، ابھی بچہ ہے۔ بچہ کہتے کہتے اس کو بگاڑ دیتے ہو، بچہ کہتے کہتے ہم نے اپنی اولادوں کو بگاڑ دی ہے۔ جب وہ اپنی عادتوں پہ پکے ہو جاتے ہیں پھر ہم روتے ہیں، پھر سر پکڑتے ہیں، پھر کہتے ہیں میری اولاد میری بات نہیں مانتی ہے، میری قاری صاحب میرا بچہ نماز نہیں پڑھتا ہے۔ قاری صاحب پہ آپ نے ڈال دی ہے ساری بات، اور کبھی یہ نہیں دیکھا کہ میں خود نماز نہیں پڑھتا ہوں تو میرے بچے نماز کیسے پڑھیں۔ قاری صاحب یہ قرآن نہیں پڑھتا، کیسے پڑھے وہ قرآن؟ آپ خود گھر میں قرآن نہیں کھولتے ہو، وہ بچہ آپ کا کیسے قرآن کھولے گا؟ بلکہ میں آپ کو اپنی بات سناتا ہوں، میں ایک بچے کو پڑھا رہا تھا، وہ بچہ کہتا ہے قاری صاحب مجھے پتا سبق کیوں نہیں آتا، کیونکہ میرے والد کو بھی نہیں آتا۔ مجھے قرآن پڑھنا اس لیے نہیں آتا کیونکہ میرے والد کو بھی نہیں آتا، میرے والد پڑھے نہیں ہے قرآن، ان کو پڑھنا نہیں آتا، ان کو ناظرہ بھی پڑھنا نہیں آتا ہے۔ قاری صاحب میری کوئی غلطی نہیں ہے، میرا کوئی قصور نہیں ہے، میرے والدین مجھے گھر میں پڑھاتے ہی نہیں ہے، سکھاتے ہی نہیں ہے، قرآن کا کہتے ہی نہیں ہے۔ اور بھائی تربیت کرو اپنی اولاد کی، اگر چاہتے ہو اولاد ٹھیک ہو جائے، اگر چاہتے ہو اولاد ہماری فرما بردار بن جائے،
ہماری اولاد نیک بن جائے۔ محترم بھائیو، چاہتے ہو اولاد دیندار بن جائے، آپ خود دیندار بن جاؤ۔ کیوں ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہو؟ اگر غلط کام کرتے ہیں ان کو روکو ٹوکو، حوصلہ افزائی نہ کرو ان کی۔ بچہ توتلی زبان سے کوئی غلط لفظ نکالتا ہے، کوئی گالی نکالتا ہے، اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہو۔ شام کو جب باپ گھر میں آتا ہے، والدہ کہتی ہے بیٹا جو مجھے گالی سنائی تھی ذرا باپ کو بھی سناؤ۔ دادا ابو گھر میں آئے، اچھا جو باپ کو سنائی تھی وہ دادا ابو کو بھی سناؤ۔ اچھا اب اس کو گالیاں سکھائی جا رہی ہیں، اب اس کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے، اب اس کو روکا نہیں جا رہا، اب اس کو ڈانٹا نہیں جا رہا، اس کو ٹوکتے نہیں ہو۔ اچھا یہی بچہ جب بڑا ہوتا ہے نا، پکا ہو جاتا ہے، بڑا ہو کے والد کے سامنے آتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا ہے، غصہ دکھاتا ہے، اب گالیاں دیتا ہے، اب تم اعتراض کر رہے ہو، اب تم روتے ہو کہ اولاد ہاتھ سے نکل گئی ہے، اب تم روتے ہو کہ ہماری اولاد ہماری بات نہیں مانتی ہے۔ آؤ تیسرا کام یہ کرنا ہے، ایک تو ان کو واضح نصیحت کرو، دوسرا کام ان کے لیے دعا کرو، اور تیسرا کام ان کے اخلاقیات پہ توجہ دو، اپنا کردار ان کو پیش کرو، اپنا اخلاق ان کو پیش کرو۔ اور چوتھا کام، اور بات ختم کریں، اپنے بچوں کے دین کی بھی فکر کرو۔ آج ہمیں فکر ہے، میں نہیں کہتا کہ ہمیں اپنے بچوں کی فکر نہیں ہے، ہمیں فکر ہے اپنے بچوں کی، مستقبل کی بڑی فکر ہوتی ہے، ہم ان کے لیے بڑا کچھ کر رہے ہیں، اتنا کما لوں، اتنا جوڑ لوں، اتنا جمع کر لوں، میری اولاد کو مستقبل کے اندر کوئی پریشانی نہ آئے۔ بیٹی کی شادی کی ہے، ہر چیز بڑے دعوے کے ساتھ کہتا ہے ہر چیز دے دی ہے میں نے، لیکن محترم بھائیو ہم نے سارا کچھ دے دیا، جہیز کے اندر ہم نے قرآن نہیں دیا، ترجمے والا قرآن نہیں بیٹی کو دیا۔ جانے لگی ہے بیٹی، اس کو جاتے ہوئے نصیحت یہ نہیں کی ہے، وہ بیٹی جانے لگی وہ اپنے گھر میں جا کے نماز نہ چھوڑنا، ادھر جا کے قرآن مجید کی تلاوت کرنا نہ چھوڑنا، اور بیٹی صبح شام کے اذکار نہ چھوڑنا۔ کیا ہم نے نصیحت کی ہے؟ کیا ہم نے اپنے بچوں کے دین کی فکر کی ہے؟ صحابہ کرام کی طرف دیکھیں، کتنی فکر ہوا کرتی تھی اپنے بچوں کے دین کی۔ عمر بن عبدالعزیز علیہ الرحمہ اپنے بچے چھوڑ کے گئے نا، جب دنیا سے گئے ہیں تو ان کو صرف دین دے کے گئے ہیں۔ ہم یہی فکر نا مستقبل کے اندر کیا بنے گا، بھائی دین دے کے جاؤ، اللہ دین کی برکت سے، قرآن کی برکت سے، حدیث کی برکت سے ان کے دنیا کے معاملات بھی بہتر فرما دے گا، اللہ آپ کی قبر بھی ٹھیک کر دے گا، آپ کی آخرت بھی سکون والی کر دے گا، اللہ ان کی آخرت بھی صحیح کر دے گا۔ آپ ان کو قرآن دے کے جاؤ، دین سکھا کے جاؤ۔ عمر بن عبدالعزیز علیہ الرحمہ اپنے بچوں کو قرآن دے کے گئے ہیں، حدیث دے کے گئے ہیں، اللہ کا ڈر دے کے گئے ہیں، مال و دولت نہیں دے کے گئے، لیکن اللہ نے کیسی برکتیں عطا فرمائی ہیں۔ یہی بچے جب بڑے ہوئے ہیں نا، اللہ نے اتنا نوازا، اتنا نوازا، ان کے جب گھر سے وہ مال جمع کیا جاتا تھا نا زکوٰۃ کا، یا جب مجاہدین جاتے جہاد کرنے کے لیے تو ان کے گھر سے 50 گھوڑے وہ صدقہ کیے جاتے تھے، اتنا اتنا مال صدقہ کیا جاتا، صدقہ نکالا جاتا عمر بن عبدالعزیز علیہ الرحمہ کے بچوں کے گھر سے۔ یہ دین کی برکتیں ہیں، اور تاریخ کے اندر ان لوگوں کے واقعات بھی موجود ہیں جو اپنے بچوں کو مال دے کے گئے، دولتیں دے کے گئے، درہم دے کے گئے ہیں، دینار دے کے گئے ہیں، لیکن بعد میں ایک وقت ایسا آیا ہے ان کے پاس دین نہیں تھا، ان کے پاس قرآن نہیں تھا، حدیثیں نہیں تھی، صرف ان کو مال دولت دیا گیا، درہم و دینار دیے گئے ہیں۔ ایک وقت ایسا بھی آیا، ایک وقت کی روٹی کو وہ ترسا کرتے تھے۔ آؤ اپنے بچوں کو دین دے کے جاؤ، آؤ اپنے بچوں کی نماز کی فکر کرو، نماز دے کے جاؤ، قرآن دے کے جاؤ، اللہ آپ کی دنیا بھی بہتر کر دے گا، اللہ آپ کی آخرت کو بھی بہتر کر دے گا۔ اور دیکھ لو آج یہی وجہ ہے، ہم نے اپنے بچوں کو سارا کچھ دے دیا ہے، سارا کچھ اپنے بچوں کو دے دیا، لیکن دین نہیں دیا۔ یہی وجہ ہے کہ باپ فوت ہوتا ہے، وہ بیٹا بھاگتا جاتا ہے قاری صاحب کے پاس، قاری صاحب آ کے غسل دے دو۔ او بھائی آپ نے کیوں غسل دینا کیوں نہیں سیکھا؟ کیا آپ کا وہ باپ نہیں لگتا؟
آپ کو اس نے پالا نہیں ہے، اس نے آپ کو بڑا نہیں کیا، آپ کی فیسیں ادا کرتا رہا، آپ کے لیے وہ 5ویں منزل پہ چڑھ کے کام کرتا رہا ہے، اپنی جان پہ کھیل کے آپ کے لیے کماتا رہا، آپ کو کھلاتا رہا۔ آج آپ کا اتنا حق بھی نہیں بنتا اپنے باپ کو غسل ہی دے دو، اور تم نے سارا کچھ سیکھ لیا، سارا کچھ سیکھ لیا۔ آئی فون کیسے چلاتے ہیں تم نے یہ سیکھ لیا، گاڑیاں کیسے چلاتے ہیں تم نے یہ سیکھ لیا، دنیا کے کام کیسے کرتے ہیں تم نے یہ سیکھ لیا، آفس میں کیسے بیٹھنا ہے، دکان کیسے چلانی ہے تم نے یہ سیکھ لیا، کارخانہ فیکٹری کیسے چلانی ہے تم نے یہی نہ سیکھا، باپ کو غسل کیسے دینا ہے۔ کتنا بد نصیب بیٹا ہے، آگے باپ کا جنازہ پڑا ہوا اور اس کو اتنا بھی نہیں پتا کہ میں نے اپنے باپ کے لیے دعا کیا کرنی ہے۔ ادھر میں یہی کہوں گا بھائی، اپنی اولاد کے دین کی فکر کر جاؤ، اپنے بچوں کو دین دے کے جاؤ، اپنے بچوں کو قرآن دے کے جاؤ، اپنے بچوں کو حدیث دے کے جاؤ۔ قبر میں بھی پڑے ہو گے آپ کے لیے دعائیں کریں گے، بلکہ دعا نہ بھی کریں نا، نماز پڑھتے رہیں، حدیث پڑھتے رہیں، قرآن پڑھتے رہیں، نیک اعمال کرتے رہیں، ہاتھ نہ بھی نہ اٹھائیں، صرف ان کے اعمال کی وجہ سے، نیک کام کرنے کی وجہ سے اللہ ان کا اجر آپ کو بھی قبر میں عطا فرمائے گا۔ تو محترم بھائیو، تربیت اولاد کے حوالے سے یہ 4 باتیں یاد رکھیں۔ ایک تو اپنے بچوں کو واعظ و نصیحت کرتے رہیں، اور دوسرا کام اپنے بچوں کے لیے دعا کرتے رہیں، اور تیسرا کام جو اپنا عملی کردار ہے، اپنا اخلاق ان کو پیش کریں، ان کے لیے نمونہ بنیں۔ آپ نمازی بن جائیں، آپ دیندار بن جائیں، آپ کے بچے خود بخود دیندار بن جائیں گے۔ اور چوتھا کام، آپ اپنے بچوں کے دین کی فکر کریں۔ اللہ رب العزت سے ایمانوں میں مجھے